بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ کا عہد شباب تھا، مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت بھی تقسیم کی، لیکن دوا کام آئی نہ دعا کام آئی۔ ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائی کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو، مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ شاہ بخارا کی التجا سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شاہ بخارا نے عرض کیا، مجھے اپنے تاج و تخت کا وارث چاہیے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے شاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا، جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں وہی اولاد بھی عطا کرے گا، اس کے آگے دامن مراد پھیلائے رکھو۔ شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا، اگر میری التجا میں تاثیر ہوتی تو میرا نخل مراد اب تک برابر ہو چکا ہوتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی و بیچارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرما روائے بخارا سے مخاطب ہوئے، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ اے شیخ، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گیا۔ تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی۔ آدھا حصہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ رہ گیا۔ شیخ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وقت تو آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ کہا۔ شاہ بخارا سرشاری اور حیرت کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد بخارا کا قصر شاہی نقاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمتگار شاہ بخارا کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور فرما روائے بخارا کی ساعتوں میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، بحکم خدا شہزادہ تو دنیا میں آ جائے گا، مگر اس میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر کے اس مبہم اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ آپ سیم و زر کے طلبگار ہوں گے۔ نتیجتاً وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے ہوئے طلائی اور نقرئی خزانوں کو دیکھا اور شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کا حصہ۔ شاہ بخارا نے مسرت آمیز لہجے میں عرض کیا، یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا، شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ شاہ بخارا اب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گدڑی یعنی خرقے میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے۔ خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے مصاحب ایک عارف کے رمز و کنایات کو کیا سمجھتے؟ وقت گزرتا رہا
اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادھم رکھا تھا، اور اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت ہے کہ سلطان ادھم نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ و بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم نے ایک دن اپنے وزراء اور امراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ، بلخ اور بخارا کے عوام کسی دوسرے کی امارت پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرما روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر دوں اور دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ سلطان ادھم نے امراء سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا، وہ آواز مجھے پہم بلا رہی ہے۔ وہ کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے؟ وزراء اپنے فرما روا کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، سلطان ادھم نے کہا، مجھے جانا ہی ہوگا اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑا ہوا۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا اور ذہین تھا اور اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر کی جستجو میں در در بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا اور اس نے سندھ کے شہر سہون پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ سلطان، کیسے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا دست مہربان والی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ شیخ، بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادھم اپنے آنسوؤں سے قلندر کے پاؤں مبارک کو بھگوتا رہا۔ اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا، حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا۔ شیخ، میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان ادھم کی گریہ و زاری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے مانگتے رہو، نجات بھی مل جائے گی، حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت و مجاہدات کے بعد مرشد کے حکم سے سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے خیرپور کی پہاڑی پر چلا کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر آسودہ خاک ہوئے۔ سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی خیرپور میں موجود ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت سلطان ادھم کو گودڑ شاہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا نصف حصہ اس طرح وصول کیا کہ ان کی آدھی زندگی فقیری میں بسر ہوئی۔ حوالہ اولیاء اللہ کی کرامات۔